یہ علاقہ ہے وفاقی پولیس کا ہے NA52 کے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوا. میری بہن کے قاتل کو گرفتار کیا جائے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اظمار عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. ناظرین, اسلام آباد میں بچوں کے قتل اور اغوا کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ایک بچی جو کہ گھر سے نکلتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس بچی کی لاش ایک جگہ سے ملتی ہے. نہ صرف بچی کی لاش ملتی ہے, بچی کی جلی ہوئی لاش ایک پانی کے ٹینک میں سے برآمد ہوتی ہے. اس بچی کے لواحقین میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے کرتے ہیں بات, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر کیا تھا اور یہ کیسے ہوا. پرسوں کی بات ہے, میں خود گھر پہ نہیں تھا, یہ بچی وہاں پر موجود تھی. یہ ہے کوئسار ٹاؤن جنگ سیدہ کا علاقہ. تو یہ پرسوں کی بات ہے کہ یہ بچی وہاں پر گئی تھی اپنی ماں کے ساتھ. وہاں پر اس گھر میں آلریڈی معمول کے مطابق ہر منڈے کو جو ہمارے پیش امام صاحب ہے اس کی گھر والی درس کرتی ہے. اچھا, یہ بچی درس کے لیے وہاں سے گئی تھی, وہاں اس جگہ پہ گئی وہاں اپنی ماں کے ساتھ درس کے لیے گئی تھی. جو اس کی ماں تھی وہ درس کے لیے وہاں گئی تھی اور یہ بچی ان کے ساتھ گئی تھی. تو وہاں پر دیکھا ہے تو یہ بچی کہہ رہے اس کیونکہ باقی معاملہ سارا اسی بچی نے دیکھا ہوا ہے اور اس کے روبرو ہے سارا. لیکن ہمیں اتنا پتہ چلے کہ اس بچی کو اس نے اٹھا کے تو اوپر جو ہے نا وہاں پر چارپائی پڑا ہوا تھا اس کے چھت کے اوپر, اور چارپائی کے اوپر پرانے رضائیہ اور یہ کچرا وغیرہ پڑا ہوا تھا, اور اس نے پرانے پٹے کپڑے اسی چارپائی کے اندر رکھے ہوئے تھے اور اس کو آگ لگا کے جو منٹی کا دروازہ تھا اس کو باہر والی سائڈ سے اس نے لاک لگایا تھا. مرنے والی بچی کا نام کیا ہے؟ مرنے والی بچی کا نام مائرہ ہے, جو اس کی عمر ہے تقریباً 6 سے 7 سال. مائرہ کا اس بچی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مائرہ اس بچی کی جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے, یہ اس کی بڑی بہن ہے. اچھا, یہ مائرہ اس کی چھوٹی بہن تھی. جی, اس کی چھوٹی. ناظرین, مائرہ کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم اس بچی سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ اس معاملے کی عینی شاہد ہے. مزید تفصیلات ہم اس بچی سے جانتے ہیں. جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن. ایمن, مجھے بتائیں مائرہ آپ سے چھوٹی تھی؟ آپ سے میرے سے چھوٹی تھی. جی, آپ سے چھوٹی تھی. اچھا ایمن, مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ وہاں گئی درس کے لیے تو وہاں پہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ تو جب مائرہ گھر سے نکلی بالکل ٹھیک تھی لیکن وہ واپس نہیں آئی, وہ کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ ذرا. وہ امی کو کہہ رہی تھی, ہم اندر بیٹھ کے تھے, وہ امی کو کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر جانے دے, میں کھیل رہی ہوں. یہ لوگ اوپر چلے گئے تھے, یہ اوپر وہ کھیل رہے تھے سارے بچے. تو یہ عورت بار بار اوپر جاتی آتی تھی. یہ اس طرح کام کیا ہے کہ باجی کو بولا کہ 1 گھنٹے درس بڑھوائے, تو باجی نے اپنے ٹائم پہ رکوا دیا, لیکن اس نے ایک پنکھا لگایا ہے کہ ان لوگوں کو شور نہ آئے. تو یہ اوپر چلی اور وہ ادھر اس کے ساتھ مر بھی تھا. جب مرتا یہ سارے بچوں کو بھیجا ہے, میرا خیال اس کو رکوا دیا تو اس نے چرپائی اور کپڑوں کو آگ لگایا ہے. جب آگ لگائے اس نے کپڑوں کو اس نے میری بہن کے اوپر پھینک دیا. جب پھینک دیا اس آدمی نے میری بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, اس کا منہ سارا کچھ جلا ہوا تھا. یہ ہاتھ پہ ساری بس ہڈی نظر آ رہی تھی, گوشت ایک بھی نہیں تھا. یہ آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ جی, میں نے خود دیکھا. تو آگے سے بس یہ آدمی نے اس طرح کام کیا ہے, اس میری بہن کو گود میں اٹھایا, نیچے گھر لے گئے, ماچس سے میرا خیال اور اس کو جلایا ہے. ادھر نیچے ماچس پڑا ہوا تھا اس گھر میں جس میں ٹینکی ہے, ماچس پڑا ہوا تھا اور ادھر شیشے پڑے ہوئے تھے پیالی کے. اس آدمی نے اس طرح کام کیا, عورت بھی تھی اس کے ساتھ. اس نے میری بہن کو الٹا ٹینکی میں گرایا, یہ اس طرح پڑی ہوئی تھی. ہم سمجھی کہ یہ گڈیا ہے. جب گئے تو یہ ایک عورت تھی, اس کی اپنی تھی, اس نے سریے سے اس طرح کھینچا ہے. تو میری امی گئی, امی اٹھایا ہے, ہم سمجھی کہ میں پڑی ہوئی ہوں ٹینکی میں. اس نے کہا آپ کیسے اس طرح کر سکتی ہو؟ جب اٹھایا اس کا شکل میرے طرح لگ رہا تھا. اس نے اٹھایا, میرے پھپھو نے چیخ ماری ہے, نہیں یہ آپ کی بہن ہے. وہ دوسری عورت تھی اس کے ساتھ, وہ گائے ادھر دور سے دیکھ رہی تھی اس کو. ناظرین, بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ جائے وقوع جہاں پہ اس بچی کو جلایا گیا ہے. وہ راکھ ابھی تک یہاں پڑی ہے, چاہے وہ کپڑے تھے, چاہے وہ لکڑی تھی, چاہے وہ فوم تھا, وہ راکھ ابھی تک یہاں پڑی ہے. ایمن, مجھے بتائیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی بہن کو جلایا گیا تھا؟ یہاں سے آپ کی میری بہن یہاں پہ جلائی ہے اس کو. یہاں پہ آپ کی بہن جلی ہے؟ جی, میرے یہاں پہ بہن جلی ہے. ہم مزید اس کو تفصیلاً نہیں بیان کر سکتے, اپنے الفاظ کے اندر میں اس کو نہیں لے کے آ سکتا کہ جب وہ ایک عجیب و غریب منظر ہوگا, جب وہ بچی جل رہی ہوگی, جب اس میں سے جان نکل رہی ہوگی, کہ وہ ناقابل بیان ہے. ناظرین, یہ پانی کی ٹنکی ہے جہاں پہ مائرہ کی لاش کو جلا کے اس پانی کی ٹنکی کے اندر پھینکا گیا. جب اس میں سے سانسیں تھیں یا نہیں تھیں یہ سوال بعد میں, لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ٹینکی کے اندر, پانی کی ٹنکی کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو فل ہے یہ پانی کی ٹنکی. یہاں پہ اس بچی کی لاش کو پھینکا گیا اور اس کچے مکان کے راستے سے چھت سے لے کے آ کے یہاں پہ اس بچی کو لے کے آیا گیا ہے. ایمن, مجھے بتائیں یہی وہ پانی کی ٹنکی ہے؟ جی, یہی وہ ٹنکی کی پانی ہے. آپ نے یہاں خود دیکھا تھا اس کو یہاں پڑے میں ہوئے؟ نے یہاں خود دیکھا تو پڑی ہوئی تھی.
یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد آپ نے پھر کیا کیا؟ اس کے بعد کس طرف گئے؟ پولیس کے پاس گئے؟ بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے؟ کیا کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی؟ یہ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کریانہ اسٹور والا انکل ہے، انہوں نے پھر اس بچی کو اٹھا کے ساتھ جو ہے ہمارا کلینک ہے ثنا کلینک، وہاں پر لے کے گیا. وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ اس بچی کی ہو گئی ہے ڈیتھ. تو شام کو پھر اس کے والد صاحب بھی آ گئے. کیونکہ ہم معمول کے مطابق کام پہ جا رہے تھے دن کو، تو ہم شام کو آ رہے تھے. اسی دن میں آلریڈی گھر پہ نہیں تھا اسی ٹائم پر بھی. جب معاملے کے بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم نے اپنے سوچ کے مطابق ذہن میں یہی رکھا کہ اس بچی کو جو ہے اگر ہم کہہ رہے کہ اسی عورت نے مارا، لیکن اسی عورت کے ساتھ ہمارے ذہن کے مطابق ایک مرد بھی ہے، کیونکہ عورت ذات اس طرح کام نہیں کر سکتی اور ان کے ساتھ اس میں ایک کوئی نہ کوئی بندہ انوالو ہے. انہوں نے وہاں سے جہاں پر اس نے جو ہے نا اس لڑکی کو جلایا ہوا ہے اور اتنے بے دردی سے اس کو مارا ہے. اگر آپ دیکھ لیتے شاید آپ نہ دیکھ سکتے، کیونکہ اس کی سارا ہاتھ یہاں پر صرف ہڈی نظر آتی ہے، مطلب 80% اس کا جو جسم ہے وہ جلا ہوا تھا. ناظرین، یہ جو علاقہ جہاں میں کھڑا ہوں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی جنوبی پنجاب کا علاقہ نہیں ہے، سندھ کا کوئی پسماندہ علاقہ نہیں ہے، نہ کوئی اور کوئی دور دراز کا کوئی علاقہ نہیں ہے. یہ علاقہ ہے اسلام آباد کا، یہ علاقہ ہے وفاقی پولیس کا ہے. NA52 کے اندر میں کھڑا ہوں، جنگ سیدہ کوہسار ٹاؤن کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جب آپ پولیس کے پاس گئے تو پولیس کا کیا رویہ تھا آپ کی طرف سے؟ پولیس نے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہوا ہے. اور جو یہاں پر اس کے مطلب یہاں پر جب پہلے یہاں پر ایک تانے کے اس چو صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پہلے معلومات کرتے کہ یہ کس تانے کے حدود میں آتا ہے، یہ نلور کے آتے ہیں، کرپے کے آتے ہیں، یا اس کے آتے ہیں کرال چوک کی. بعد میں تینوں کے SHOs بھی آئے، اس کے ساتھ کچھ اپنے سولجرز بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے موقع بھی دے کر سارا کچھ انہیں فرانزک رپورٹ بھی جو ہے ساتھ لے کے گیا ہے. پھر ہم نے جب وہ لوگ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ یہ تفتیش کر رہے تھے اور ان کے بعد جو ہے وہ لوگ چلے گئے اور پھر اس نے ہمیں یہ بتایا کہ بھیا آپ کے ساتھ ہم ایک ایسائی کر دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پولی کلینک ہاسپٹل چلے جائیں، آپ ان کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کریں. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہم نے اسی دن دیا ہوا ہے اور ابھی تک ہمیں پوسٹ مارٹم ملا نہیں ہے. آج ہو سکتا ہے یا کل ہمیں اس کے پوسٹ مارٹم رزلٹ مل جائے گا. ناظرین، بڑا ہی یہ دل ہراش واقعہ ہے. اسلام آباد میں بچوں کے اغوا کے، بچوں کی زیادتی کے اور بچوں کے قتل کے واقعات جو ہے ایک معمول سا ایک بن چکا ہے. تو یہ لوگ کافی ہاتھ سے پریشان ہیں اور اوبیسلی یہ کہ یہ اس کی جس کے اوپر بیتتی ہے اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے. تو میرے ساتھ یہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں. بچی کے چچا آپ بھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا توقع رکھتے ہیں انتظامیہ سے اور کیا چاہتے ہیں آپ جو آپ کو انصاف ملنا چاہیے؟ طریقہ کار تو یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا فوراً پکڑ جانا چاہیے تھا جس نے بچی کو قتل. جی ساتھ میں کوئی اکیلے، ہمیں بھی شک پڑا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی ملوث ہو سکتا ہے. اس بچی کے کوئی ایسا معاملہ، کوئی آپ کو کوئی کچھ ذاتی رنجش ہو، کوئی جھگڑا ہو آپ لوگوں کا، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا؟ اگر ایسی مسئلہ ہوتا نا تو یہ عورتیں اس کے گھر میں ختم کے لیے نہ جاتی نا، پھر تو مطلب پہلے سے توڑ پھوڑ ہو یا دشمنی ہو تو پھر کوئی بھی اس کے گھر نہیں جا سکتا. وہ ہمیں انصاف چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں فوراً انصاف دلایا جائے اور اس کیس کو جو ہے نا منطقی اندام تک پہنچائے، کیونکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوئی. اگر اس کا حل نہیں نکالا گیا تو آئندہ ایسے واقعات بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جب قاتل کو سزا نہیں ہوتے نا تو وہ بار بار یہ کیس نکل آئیں گے. بدترین سزا ہو جائے پھر اگلا جو ہے نا سیکھ جائے گا کہ میں ایسا غلط کام نہ کروں، پھر مجھے بھی ایسا سزا ہوگا. پاکستان چیف جسٹس سے، پاکستان وزیر اعظم، یہ ہم انصاف چاہیے سارے. جی ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم اسلام آباد سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں پوری ہمیں انصاف چاہیے. وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں اس کیس کو جلد از جلد ملتقی انجام تک پہنچایا جائے. اور میں ایک بات شامل کروں کہ اس کی ماں جو ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی ہمیں ان سے بھی مطلب یہ توقع نہیں ہے کہ یہ بھی زندہ بچ جائے گی. اگر آپ اس کی حالت دیکھیں گے تو شاید آپ بھی نہ رک جائیں گے بغیر رونے کے، کیونکہ اس کی حالت ایسی بنی ہوئی ہے. ہمیں ان سے بھی توقع نہیں کہ وہ بھی بچ جائے گی. آج تیسرا دن ہے، ابھی اسی ٹائم تک وہ مسلسل رو رہی ہے. اس کی کوئی رونے کا کوئی ایسا پرسان حال ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میرے پاس یہ تھے مائرہ کے لواحقین، مائرہ کے چچا، مائرہ کے مما، مائرہ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. سب کی وہ بتا رہے ہیں کہ اس بچی کی جو والدہ ہیں وہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنا یہ صدمہ برداشت کر سکے، یہ دکھ برداشت کر سکے. اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے، جو بچی کے قاتل ہیں انہیں جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، جو انہیں قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ انہیں دی جائے، تاکہ کم از کم آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے. اور اس طرح کے معصوم بچوں کو، روندنے والوں کو جب سزا ملے گی اور جب وہ قانون کے کٹہرے میں جب وہ آئیں گے، آئندہ کوئی ایسا واقعہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران ملک، 65 نیوز پوائنٹ.